حسبي ربي جل الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فقیر محمد حسین ساجد الہاشمی القادری برطانیہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں برلے سے زیارت الحبیب المصطفیٰ علیہ التحیۃ و ثنا کی دوسری قسط کے ساتھ صاحبان ایمان کی خدمت عالیہ میں حاضر ہے. نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن. صبح کی ٹھنڈی ہوا اگر تیرا گزر مدینہ طیبہ سے ہو تو میرے آقا کو میری حالت ظاہر سے باخبر کر دینا. تو ہی سلطان عالم یا محمد، بروئے لطف سوئے من نظر کن. میرے آقا آپ ہی ساری کائنات کے سید و سردار اور سلطان و بادشاہ. تو ہی سلطان عالم یا محمد، بروئے لطف سوئے من نظر کن. میرے آقا ساری کائنات کے سید و سردار آپ ہیں، بس ایک نگاہ کرم ادھر بھی ہو جائے. تو ہی سلطان عالم یا محمد، تو ہی سلطان عالم یا محمد، تو ہی سلطان عالم یا محمد، بروئے لطف سوئے من نظر کن. میرے آقا ساری کائنات کے سید و سردار آپ ہیں، اس غریب عاجز و منکسر دل فگار کی جانب ایک نگاہ رحمت ہو جائے. ببرئی جان مشتاقم دراجہ، فدائے روضائے خیر البشر کن. اور اے صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، میں خود تو نہیں جا سکتا، تم اپنے ساتھ میری جان کو لے جا اور میرے آقا کے نالینوں پر قربان کر دینا. اور اے کاش کہ یہ شعر میری بھی حقیقت حال بن جائے کہ مشرف گرچہ شد جامیز لطفش، خدایا این کرم بارے دیگر کن. کہ میں بھی کہوں میرے آقا ایک بار کرم فرمایا تھا، ایک بار کرم اور ہو جائے. اتھا میں مٹھڑی تت جان بلب، ماہی خوش وستے وچ دے سرب. توڑے دکڑے تھوڑے کھاندڑیا، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑی ہاں. تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیرے درد کتیا نال ادب، تیرے درد کتیا نال ادب.
تیرے درد کتیا نال رب تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو میرے آقا تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا میرے بزرگوں میری ماؤں میری بہنوں میرے بھائیوں میرے بیٹوں میری بیٹیوں یہ افقر فقط اس غرض سے کہ ہم سب ہجر مصطفیٰ میں مبتلا ہو جائیں ہم سب اپنے آقا کے فراق پہ تڑپنے لگے دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل تاجدار دو جہاں سیاہ لابقا کی جدائی میں بلکنے لگے اس پروگرام کی ابتدا کی ہے مجھے ہر صاحب ایمان کے دل کے دروازے پر دستک دینی ہے اور تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے میں اس یقین کامل کے ساتھ اس سفر نور پر روانہ ہوا ہوں اور آپ کو ساتھ چلنے کی صدائے آپ دے رہا ہوں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم مصطفیٰ کریم کہ دہلیز نور سے کوئی گدھا گر کبھی خالی نہیں لوٹا اور وہاں کے تریوزہ گروں میں تو صرف انسان نہیں صرف فرشتے نہیں بلکہ انبیاء بھی موجود ہیں وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غرفا من البحر او رشفا من الدیم سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو جو خیرات نصیب ہو رہی ہے یعنی ہر انسان کو جو خیرات نصیب ہو رہی ہے اور انبیاء کو جو کچھ مل رہا ہے وہ دہلیز مصطفیٰ سے مل رہا ہے ساری کائنات میرے آقا کے در سے کھاتی ہے اس لیے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی جس طرح اس کائنات رنگ و نور میں عطا کرنے والی صرف اللہ تعالی کی ذات ہے تقسیم کرنے والی میری مصطفیٰ کریم علیہ التحیت والثناء کی ذات اقدس ہے نہ عطا میں قید ہے نہ تقسیم میں قید ہے ہر وقت عطا ہو رہا ہے ادھر سے ہر وقت تقسیم ہو رہا ہے ادھر سے سب کچھ عطا ہو رہا ہے ادھر سے سب کچھ تقسیم ہو رہا ہے رب ہے معطی یہ ہے قاسم رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے اور رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کریم علیہ التحیت والثناء کی دامان حیات میں کائنات کی ہر نعمت کو بتمام ہی و بکمال ہی ڈال کر انا اعطیناک الکوثر کا مژدہ جافزہ سنایا
اور پھر تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ پیارے محبوب کریم علیہ السلام، ہم نے آپ کے پیکر نور میں کائنات انسانیت کی ہر نعمت کو بدرجہ اتم ڈھیل دیا ہے۔ اب جو بھی مانگنے والا، جو کچھ مانگنے والا آئے، آپ کے در سے خالی نہ جائے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ اور اے قسیم جسیم نبی کریم، آیا منگن گدا اج خدا واسطے، سخیا جھولی بھی دے، سخیا جھولی بھی دے، خیر بھی کراتا، آیا منگن گدا اج خدا واسطے۔ تو میں اس سفر نور پر چلتے ہوئے آپ کو بھی صدا دے رہا ہوں کہ فقیر کے ساتھ ہو جاؤ۔ جس دہلیز نور کی طرف یہ قدم بڑھے ہیں، وہاں سے کبھی منگتا خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ دامان عزیز لبریز ہو جائیں گے، اور وہ اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کبھی نہیں۔ اور وہ عطا کر کے کہیں گے اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ۔ ساتھیوں، چھوڑو اس دنیا کو، چھوڑو یہ دنیا چند روز یہاں ہے، چلو سوئے مدینہ چلتے ہیں۔ چلو سوئے صاحب مدینہ چلتے ہیں۔ قدم بڑھاؤ، اٹھو، خواب غفلت کو چھوڑ دو۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ نور کی زیارت اس کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے، اور یہ اصول، ضابطہ اور قاعدہ ہے۔ میں آپ کو یہ بات بھی اللہ کے کرم سے اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی نگاہ لطف و عنایت سے فخریہ طور پر نہیں، عاجزی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے اس پروگرام کا نہج اور اسلوب کچھ اور ہے، لیکن جو لفظ کہوں گا، جو کلمہ کہوں گا، ایک ایک لفظ کا ضامن ہوگا، ایک ایک کلمہ کا ضامن ہوگا۔ ابھی میں نے یہ شرح نخبۃ الفکر میں صحابی کی تعریف پڑھی ہے۔ 2 گھنٹوں میں نے مطالعہ کیا ہے کہ یہ جو کہہ دیا گیا کہ صحابی غیر صحابی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی تعریف پڑھی ہے کہ یہ ضابطہ، اصول اور قاعدہ ہے کہ غیر صحابی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ معنی یہ ہے کہ ایک طرف ایک ایسا شخص ہو جس نے اسلام قبول کیا ہو، اور اسلام قبول کرنے کے بعد فقط ایک لحظہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو، اور اس دار فانی سے رخصت ہو گیا ہو۔ اسے نہ نماز کا وقت ملا ہو، نہ روزے کا وقت ملا ہو، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت ملا ہو، یہاں تک کہ غسل کا وقت بھی نہ ملا ہو۔ ایک طرف یہ ایک لمحے کا مسلمان
جس کو میرے آقا کی زیارت نصیب ہو گئی، اور دوسری جانب کروڑوں انسان جن کی عمریں کروڑوں سال کی ہو، جن کی زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو، کوئی بدی نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، مگر انہیں میرے آقا کی زیارت نصیب نہ ہوئی۔ قاعدہ یہ ہے کہ اصول یہ ہے کہ وہ ایک لحظہ کا شخص جس نے میرے آقا کی زیارت کی اور اسے کچھ کرنے کے لیے موقع نصیب نہ ہوا، اور دوسری طرف یہ کروڑوں انسان جن کی زندگی کروڑوں برس ہوئی اور کروڑوں نمازیں ادا کی، کروڑوں روزے رکھے، یہ اس ایک لحظے والی زیارت والے شخص کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ پیکر نور اس کائنات کا حسن اعظم ہے۔ اس لیے یہ تڑپ دل میں اللہ رب العزت نے پیدا کر دی ہے کہ کس دنیا کے پیچھے ہم دن رات بھاگتے پھر رہے ہیں، کیسے کیسے فسادات اور فتنوں کا زمانہ ہے۔ ان فسادات سے بچنے کا ایک ہی جہت اور ایک ہی طریق ہے، اور وہ طریق یہ ہے کہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اوروں کو بھی دکھلا دے، یہ بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے کر چلنا ہے۔ زیارت الحبیب المصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء، اس پروگرام سے میں نے اپنے دل کی کسک آپ کو دکھانی ہے، آپ کو غم مصطفیٰ میں مبتلا کرنا اور رونا ہے، ہجر مصطفیٰ میں رونا اور رلانا ہے، فراق مصطفیٰ میں جلنا اور جلانا ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مرنا اور جینا ہے۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، اگر زیارت کی ایک جھلک نصیب ہو گئی، ایک لحظہ میرے آقا کا چہرہ نور نہیں، میرے آقا کے جسد نور کے کسی حصے پر ہماری نظر پڑ گئی یا آقا کی نظر پڑ گئی تو ہر نیکی سے یہ عمل بڑھ جائے گا۔ اس لیے سچی طلب پیدا کریں، سچی طلب پیدا کرنا ہمارا کام ہے، نوازنا ان کا کام ہے۔ آج تک ان کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹا، جھولی ہی تیری تنگ ہے، ان کے یہاں کمی نہیں۔ ارادہ تو میں نے یہ کیا تھا کہ یہ بتاؤں کہ صحابی کی تعریف کیا ہے، اور اس کے لیے میں نے مطالعہ کیا اور پھر لکھا اس کو، اور پھر کہا کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو صحابی غیر صحابی سے افضل ہو جاتا ہے، یہ ملاقات کیسی ہوتی ہے۔ مگر میں لمبی بات نہیں کرتا، انشاءاللہ العزیز تیسری قسط میں یہ بتاؤں گا کہ یہ فضیلت کیسے نصیب ہو جاتی ہے، اور کس طرح کا سامنا مصطفیٰ کریم سے ہو تو اس شخص صحابی بن جاتے تھے اور پھر ساری کائنات سے فائق ہو جاتے تھے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ میں اس زیارت الحبیب المصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے گروپ میں از خود کسی کو شامل نہیں کروں گا، اس کا لنک دے دیا ہے اپنے ویب سائٹ پر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سفر نور میں اس گدائے بے نوا کے ساتھ چلے اور سوئے مدینہ نہیں سوئے صاحب مدینہ بڑھے، تو پھر دیر مت کیجیے، اس گروپ کے اندر شامل ہو جائیے۔ اس گروپ میں صرف زلف یار کی بات ہوگی، اس گروپ میں صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ رخسار کی بات ہوگی، اس میں صرف یہ بات ہوگی کہ اتھا مہ مٹھڑی نت جہان بلب، ماہی خوش وسدہ وچ دیس عرب، توڑے دھکڑے دھوڑے کھادڑی ہاں، تیرے نام تو مفت وکادڑی ہاں، تیرے باندیا دی میں باندڑی ہاں، تیرے درد کتیاں نال ادب، تیرے درد کتیاں نال ادب، تیرے درد کتیاں نال ادب۔ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں،
وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اور سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جا لڑتا۔ اور ما ام مدحت مقالتی بمحمدی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ اس فقیر نے اپنی زندگی کے ہر لمحہ کو زیارت الحبیب المصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی تڑپ اور کسک کے لیے وقف کر دیا ہے۔ انشاءاللہ جب میری روح میرے بدن سے نکلے گی تو میری زبان پر میرے آقا کا نام ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فقیر بے نوا کا بھرم رکھنا۔ میرے والد گرامی سیدی فقیر فضل حسین قادری سروری سلطانی رحمہ اللہ کی روحانیت کی توجہ ادھر ہو چکی ہے، جن نے زندگی کے کئی سال سلطان العارفین برہان الواصلین قدوت السالکین سیدنا سخی سلطان باہو قدس سرہ العزیز کے مزار پر گزارے، اور ایک طلب رکھی، اور وہ طلب یہ تھی کہ کسے نے جا کے جبہ دستار منگیا، اسات باہو یار کولو یار منگیا۔ بس وہ والد گرامی نے جو تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مانگا تھا، وہ فیضان اس فقیر کو نصیب ہو چکا ہے، اور میں اس فیضان کو آگے تقسیم کرنا چاہتا ہوں، اور سوئے مدینہ اور سوئے صاحب مدینہ لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ پروردگار عالم مرنے سے پہلے ایک جھلک عطا فرما دے، اور کم از کم سچی تڑپ عطا فرما دے۔ یہاں نہیں تو قیامت کے روز جب تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کی غبار نور کے صدقہ سے جنت میں داخلہ ہوگا، تو وہاں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات کا ڈیرا ہوگا۔ ساتھیوں، اگر آپ کو یہ بات بھلی لگے، اور یہ بات یہ لگے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر رہی طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، آمنہ کے لال کے فراق میں ذرا رو کر تو دیکھو، دیکھنا دل کو سکون کیسے ملتا ہے، روح کو چین کیسے ملتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم امت مسلمہ کے بھٹکے ہوئے آہو کا رخ مدینۃ المنورہ کر دے۔ شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا، ترسم کے نہ رسی بقابہ اے عرابی، اے عرابی میں ڈرتا ہوں کہ تو خانہ کعبہ نہیں پہنچ سکے گا، اس لیے کہ تیری ناکہ کا رخ مکہ المکرمہ کی جانب نہیں ترکستان کی طرف ہے۔ مقصد یہ ہے، پروگرام اور گروپ زیارت الحبیب المصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا صرف یہ مقصد ہے کہ بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم گامزن کر دیا جائے، اور اس بے زمام اونٹنی کا رخ ترکستان سے مدینۃ المنورہ کی طرف کر دیا جائے، اس لیے کہ ہر غم کا مداوا وہاں ہے، ہر درد کا چارہ وہاں ہے، ہر دکھی کا ملجا وہاں ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو کسی کا ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جوائن ہونے کے لیے لنک پر جانا پڑے گا، اور لنک اس فقیر کے ویب سائٹ پر موجود ہے، اور ویب سائٹ www.aqidatussana.com
AHL-US-Sunnah sunnah.co.uk ہے۔ اس سفر نور سے برکات حاصل کرنے کے لیے اس ویب سائٹ پہ جائیں اور لنک کو کلک کر کے جوائن ہو جائیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکا ہوں اس واٹس ایپ گروپ کے اندر زلف یار اور محبوب کے رخ و رخسار کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی کلام نہیں ہوگا، کوئی بحث نہیں ہوگی، اور یہ ہوگا کہ کچھ یار دی گل سنا سانو۔ اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوگا، فضل و نوال کا تذکرہ ہوگا، رتبہ بے مثال کا تذکرہ ہوگا، اور میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اجازت چاہوں گا۔ اجازت دے، پھر جلد ملاقات ہوگی، اور اس گروپ کی بس خبر دے، جوائن ہونے کی دعوت نہ دے، کہ جوائن ہونے کی دعوت کو اگر کسی نے رد کر دیا تو خطرہ ہے، بس بتا دے، بتانا کافی ہے۔ ہر صاحب ایمان کے دل کے اندر ایمان کی چنگاری موجود ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، بس اسے نم کرنے کی حاجت ہے۔ کسی کو جوائن ہونے کا مشورہ نہ دینا، صرف خبر دینا کہ ایک فقیر بے نوا دہلیز مصطفیٰ پر کوشش یہ کرتا ہے کہ ہر روز ایک صدا لگائے، کون کھڑا دربار ہمارے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے، گو مجرم بدکار بڑے ہیں، کبھی تو صاحب پوچھیں گے۔ بس کشکولے فقیرانہ لے لو، زنبیلے غریبانہ لے لو، اور عرض کرو دست بکشا جانب زنبیل ما، دست بکشا جانب زنبیل ما، آفری بر ہمت بازو تو۔ یا اللہ، اس پروگرام نور میں جو بھی میرے ساتھ شریک رہے، جو بعد میں سنیں گے، ان کو دارین کی سعادت عطا فرما، ان کی زندگی کو شاداب، سرفراز، کامیاب و کامران کر دے، ہمارے دلوں کی تاریکیوں کو، روحوں کی تاریکیوں کو دور کر دے، اور ہمیں اپنے محبوب نور کا صدقہ سراسر نور کر دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ ومالک ملکہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ ومالک ملکہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔